بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری نے ساری عمر شادی نہیں کی، جبکہ نکاح کے موضوع پر ان کی بہت سی احادیث مکتوب ہیں۔ اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح والی احادیث کا انکار تو نہیں کیا، انکار ثابت ہوتا ہے۔ کیا امام بخاری منکر حدیث تھے؟ نعوذ باللہ۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے، ائمہ حدیث نے روات کے اور ائمہ کے جو حالات ضبط کیے ہیں، بالعموم اس میں اس پہلو کو انہوں نے نہیں چھیڑا ہے کہ انہوں نے شادی کی یا نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی یا نہیں کی، یہ پہلو لوگوں نے چھیڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ کنیت عام طریقے سے رکھی جاتی ہے بیٹے کے نام پر، یعنی کسی بھی انسان کا جو بیٹا ہوتا ہے اس انسان کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ ابو فلان، یہ فلاں کا باپ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ کنیت بتلاتی ہے کہ ان کے کوئی صاحبزادے تھے۔ صاحبزادے ہونے کا مطلب ہے کہ شادی کی تھی، لیکن اس کی کوئی تفصیل لوگوں نے ان کے تراجم میں نہیں بیان کی ہے، جیسے کہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ تفصیل نہیں دی گئی ہے کہ انہوں نے شادی کی کہ نہیں کی، اس لیے کہ یہ پہلو ایسا ہے کہ اس کا حدیث کی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی قطعی طور سے، وہ ایک ایسی بات کریں جس کا ان کو علم نہیں ہے اور جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں جیسے ان کے مترجمین اور ان کے حالات لکھنے والے خاموش ہیں، ایسے ہی ہم خاموشی اختیار کریں گے اور کوئی بات نہیں کر سکتے کہ انہوں نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ دوسرا سوال کرتا ہے، امام نسائی کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے آپ بھی راویوں یا قاریوں میں سے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب کرنے کے لیے کسی حاکم نے کہا، انہوں نے پہلو طریق اختیار کر دی۔ امام نسائی نے سارے صحابہ کے سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کے پاس جو جمع تھی ان کو انہوں نے اپنے ہاں درج کیا ہے۔ وہ ملک شام میں گئے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سخت سست اور برا کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل اور مناقب پر وہ احادیث جمع کی جو ان کے پاس موجود تھی۔ اور آج بھی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی کے مناقب کے سلسلے میں، ان کے فضائل کے سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح قسم کا جو مجموعہ ہے وہ امام نسائی کا لکھا ہوا ہے۔ امام نسائی کے اس کام پر ملک شام کے لوگ ان کے خلاف اتنا بھڑکے کہ ان کو مارا اور خصیے کے اندر بھی مارا، اور اسی مار کے نتیجے میں بالآخر ان کی وفات ہو گئی۔ تو اب جب اس کام کے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی تو اس وقت یعنی کون سا آدمی تھا جس نے کہ ان سے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب لکھنے کی فرمائش کی اور انہوں نے اسے پہلو تہی اختیار کی، جبکہ حضرت علی کے فضائل لکھنے کے بعد ہی ان کی وفات کا مرحلہ پیش آ گیا۔ لہذا یہ بات اپنی جگہ پر صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ ملک شام کے جو لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے اور سخت سست و برا کہتے تھے، وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کسی قسم کی بدزبانی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کی عقیدت اور ان کی محبت ایسے ہی تھی جیسی کہ کسی بھی اہل سنت کی عقیدت اور محبت ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس موضوع پر کچھ لکھنے کی ضرورت اس پہلو سے بھی محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ یقول السید، کیا نبی یا ولی فوت ہونے کے بعد خواب میں ملنے آتے ہیں؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں یا اللہ کی طرف سے آتے ہیں؟ کیا عقائد میں خرابی نہیں آتی اس سے؟ امام بخاری کا نمبر 2، امام بخاری کا کہنا لا ادری کا یہ ضرورت نہیں بنتا۔ دیکھیے، ولی اور نبی یا کوئی بھی جو ہے خواب کے اندر جو دکھائی پڑتا ہے وہ حقیقتاً نہیں آتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دیکھنے والے کو دکھائی جاتی ہے، اور وہ مثال اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ اس سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی گئی ہے تو اس سے اس کو کچھ فوائد پہنچنے مطلوب و مقصود ہیں، کچھ فوائد پہنچانے مطلوب و مقصود ہیں، اس بنا پر وہ انسان دکھلایا جاتا ہے خواب کے اندر۔ آج اس کی مثال جو ہے بہت واضح طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کسی بھی جگہ ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ اس کو اپنے گھر پر دیکھتے ہیں، اس کی شکل اور اس کی صورت اور جو کچھ چیزیں آپ کو اس کو نظر آتی ہیں وہ بعینی وہی ہیں
جو اس شخص کی ہیں، الگ چیز نہیں نظر آتی ہے، لیکن وہاں جو تصویر یا جو صورت آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہے وہ اس کی حقیقی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عکس ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ خواب کے اندر بھی انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقی صورت نہیں دیکھتا ہے، اس کو ایک عکس دکھایا جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کے لیے اس قسم کی چیز شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لہذا اس میں عقائد کی کوئی خرابی یا اس کا کوئی فساد اس سے نہیں لازم آتا ہے۔ دوسری چیز، امام بخاری کا کہنا لا ادری لا ادری جھوٹ نہیں بنتا؟ جی نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیث اس نے پیش کی تھی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے، وہ اس حدیث کو جانتے تھے جو انہوں نے تصحیح کر کے بتائی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہونے کے بعد علم غیب سے پتہ کر لیا کہ بخاری لکھی جا چکی ہے؟ کیسے علم ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شبیہ دکھلائی جاتی ہے، اور اس شبیہ کے ذریعے سے اس شخص کو کسی فائدے یا کسی بات کا، کسی اہم بات کا پہنچانا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کا اور آپ کے بذات خود تشریف لانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ شبیہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دکھلائی گئی۔ آپ لوگ اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ دیکھیے، اہل حدیث کہلانے کا مسئلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے جس میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تم ہمارے بعد آنے والے لوگوں میں سے ہو اور ہمارے بعد اہل حدیث ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد جیسے حدیث جمع ہونا شروع ہوئی، حدیث کے جمع کرنے والے لوگ جو ہیں اہل حدیث کے نام سے پکارے جانے لگے، اس لیے کہ وہ حدیث والے تھے۔ پھر جو لوگ حدیث جمع کر رہے تھے ان کا اپنا ایک خاص منہج تھا، خاص طریقہ تھا۔ وہ خاص منہج اور طریقہ کیا تھا کہ کتاب اللہ پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ لہذا جو لوگ اس منہج اور اس طریقے پر چلے اور وہ عوام جنہوں نے اس منہج اور اس طریقے کی پیروی کی، وہ سب کے سب اہل الحدیث کہلائے۔ اس لقب میں کوئی امتیازی بات نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ امتیاز پیدا ہوا۔ وہ امتیاز کیسے پیدا ہوا؟ اس کی شکل یہ ہوئی کہ حضرت علی کے زمانے میں جب شیعہ وجود میں آئے اور خارجی وجود میں آئے تو ایک گروپ شیعہ ہو گیا، دوسرا گروپ خارجی ہو گیا، باقی جو امت بچی وہ جمہور مسلمین تھے۔ یہ جمہور مسلمین مسلمان کے نام سے معروف تھے، تو خارجی اور رافضی اور مسلمان یہ تین گروپ ہوئے۔ پھر ان مسلمانوں میں عقائد کا فتنہ اٹھنا شروع ہوا، اس میں معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، اور معطلہ پیدا ہوئے، مشبہہ پیدا ہوئے، مختلف قسم کے عقائد کے فتنے اٹھے، اور ہر فتنے کو لے کر کے اٹھنے والا ایک خاص نام سے موسوم ہوا۔ اس طریقے سے مسلمان جو جمہور مسلمان تھے ان کی جمہوریت ختم ہو گئی۔ جمہوریت وہ پاکستانی جمہوریت کے معنی میں نہیں، یعنی ان کا عموم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور الگ الگ ہو گئے۔ لہذا جو مسلمان اس راستے پر باقی بچے جو راستہ کی حضرت علی کے زمانے میں خارجیوں اور رافضیوں کو چھوڑ کر کے تھا، اب ان مسلمانوں کو ان نئے فرقوں کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعت کہا جانے لگا۔ پھر اس اہل السنہ والجماعت میں کیا ہوا؟ تفرقہ مچا، اور چار امام کے پیروکار چار ناموں سے مشہور ہو گئے۔ اس اہل السنہ والجماعت میں چار اماموں کے پیروکار چار ناموں سے مشہور ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا اور الگ طریقہ اختیار کیا۔ تو اب وہ لوگ جو چاروں اماموں میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے ان کو کیا لقب دیا جائے؟ کیونکہ اہل السنت تو ان سب پر بولا جا رہا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کا منہج وہی تھا جو محدثین کا تھا، اس لیے ان کو اہل الحدیث کے نام سے باقی چار لوگوں سے الگ اور ممتاز کیا گیا۔ تو یوں یہ لقب جو ہے اس جماعت کے لیے خاص ہوا۔ اس میں اس جماعت کے اپنی کوشش کا یا اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خود بخود ممتاز ہو کر کے اس لقب سے مشہور و معروف ہو گئے۔ اچھا، ایک چیز اور باقی رہ جاتی ہے اس سلسلے میں کہ اس لقب کی صحت جو ہے
وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس لقب کے یعنی جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہیں ان کے نزدیک حجت دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث نازل کی ہے یعنی قرآن مجید کو، اور فرمایا کہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد کس حدیث پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا یہ لقب اس پہلو سے بھی درست ہے کہ اس میں قرآن و حدیث دونوں کی پیروی کی علامت آ جاتی ہے۔ یقول السائل، صحیح بخاری میں امام بخاری نے بندریہ کا واقعہ نقل کیا کہ اس نے کسی بندریہ کے ساتھ بدفعلی کی تو اس کے خامد بندر نے دوسرے بندروں کو جمع کر کے رجم کر دیا۔ کیا ایسا واقعہ سند کے بارے میں صحیح بخاری میں صحیح سند سے بیان کیا گیا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، اس کی جو سند ہے اس سند پر کوئی کلام نہیں ہے، اور اسے جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں وہ عمرو بن میمون عبدی ہیں، جو اپنا ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یمن گئے تھے اور وہاں انہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ اس سلسلے میں میں نہیں سمجھتا کہ جو آدمی جانوروں کے حالات اور ان کے تجربات کو اپنے سامنے رکھتا ہو وہ کسی شک و شبہے میں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا۔ بندروں کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر مختلف قسم کے یعنی مختلف صنف کے بندر ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پچھلا حصہ سرخ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو لنگور کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ اور نام ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں اور شباہتیں سب کی سب الگ ہیں، اور ہر گروپ کے یا ہر صنف کے بندر جو ہوتے ہیں وہ اپنے صنف کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے صنفوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اندر ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جس جگہ جو گروپ ہوتا ہے اس گروپ میں خود ان کی اپنی صنف کا بھی کوئی بندر آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں یا بھگا ڈالتے ہیں، بالعموم اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھٹکتا ہوا بندر آیا ہے اور ادھر ادھر بھاگ پھر رہا ہے، یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے مشاہدے کیے ہیں وہ لوگ باقاعدہ بتلاتے ہیں کہ ان کے اپنے گروپ کے اندر دوسری جنس کا بندر آ جائے یا خود انہی کی صنف کا بندر آ جائے وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، کاٹیں گے، ماریں گے، بھگائیں گے، گھیریں گے اور اس طریقے سے اس کو بھگا کر قدم لیتے ہیں۔ یہ چیز دوسرے جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ چڑیوں کے اندر تو میں نے خود دیکھا ہے کہ چڑیوں کے ایک جھرمٹ میں دوسرے قسم کی چڑیا ہے، سب اس کو کاٹ رہی ہیں اور اس کو مریل بنا دیا ہے۔ بلکہ یہ چیز بھی اپنے مشاہدے میں آئی ہے، دیکھا ہے چڑیوں کے شکار کے لیے خاص انداز ہے۔ کیا شکار ہے کہ یہ مینا چڑیا جو ہوتی ہے اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، رسی میں ایک کنارے پر اس کو باندھ دیتے ہیں، دوسرے کنارے پر الو باندھ دیتے ہیں، بیچ میں کھوٹی باندھ دی اور اس کے بعد کمپا لگا کر کے بیچ میں جگہ خالی رہتی ہے وہاں کھوٹی گاڑ کر کے دونوں کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی آمنے سامنے کیا آمنے سامنے کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ چڑیا جو زور زور سے ٹیں ٹیں کرنا شروع کرتی ہے۔ جیسے ہی اس کی آواز دوسری چڑیاں سنتی ہیں اس کے صنف کی تو ہر طرف سے ٹوٹ پڑتی ہیں، ہر طرف سے ٹوٹ پڑتی ہیں اور اس کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ چونکہ کمپے لگے ہوئے ہیں لاشے کے ساتھ، لہذا جیسے وہ آ کر کے بیٹھتی ہیں اس میں پھنسی چلی جاتی ہیں، اور یہ شکاری جا کر کے تھوڑی دیر میں بہت ساری چڑیوں کا شکار کر لیا کرتا ہے۔ تو چڑیوں کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے، اگر کوئی ساتھ جا کے دیکھنا چاہیں تو ایک تجربہ کر لیں، آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز موجود ہے۔ عمرو بن میمون عبدی نے جو واقعہ بیان کیا ہے اور جو صحیح بخاری کے اندر ہے اس کی تفصیل دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ بندر جو تھا بندریا کے ہاتھ پر سر رکھے ہوئے سویا تھا، ایک دوسرا بندر آیا، اس نے کچھ اشارے کیے تو اس نے دھیرے سے ہاتھ نکالا اور اس کے بعد دونوں چلے گئے، انہوں نے بدفعلی کی اور اس کے بعد وہ بندر رخصت ہو گیا۔ یہ اس بندریے نے آ کر کے اس کے سر کے نیچے جب دوبارہ ہاتھ رکھنا شروع کیا تو وہ جاگ گیا، اور جاگنے کے بعد اس نے کچھ سونگا ادھر ادھر اور اس کے بعد شور مچایا۔ اس کے بعد بہت سارے بندر جمع ہو گئے
جو اسی کی صنف کے تھے اور اس کو انہوں نے رجم کیا. اب جو حضرت اعتراض کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جمع ہو کر کے بندر کو رجم کیا. بالکل غلط سی بات ہے. یہ صحیح بخاری پر یا اس حدیث پر الزام ہے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ بندر جمع ہوئے اور ان بندروں نے اس کو رجم کیا، پتھر مارا. پتھر مارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ایک ایسے بندر سے اسے تعلق قائم کیا جو ان کے اپنے صنف کا نہیں تھا، اپنے مجموعے کا نہیں تھا. اور آج بھی ان کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے صنف اور مجموعے کا جو بندر نہ ہو اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بندروں کے اندر بھی یہ بات ہے، چڑیوں کے اندر بھی یہ بات ہے، اور جانوروں کے اندر بھی اس قسم کا شعور ہوتا ہے. وہ بہت سی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کی تکذیب کی جا سکے. یحییٰ بن معین یا کوئی اور صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ. کوئی اور صاحب یحییٰ بن معین نہیں ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ بیٹھے املا کر رہے تھے یا حدیث لکھ رہے تھے اور گھر میں 2 چوہے کود پھاند کر رہے تھے. اب ان کو ایک حرکت سوجھی، ایک برتن انہوں نے سوچا کہ اس برتن میں دونوں کو بند کر دوں. اب جب برتن ڈالا ہے تو ایک چوہا جو تھا وہ اندر بند ہو گیا، دوسرا نکل بھاگا. اب نکل بھاگا تو انہوں نے کیا کیا، یہ بیٹھ کے چپ چاپ. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا تاک رہا ہے. وہ بیٹھا، دوسرا چوہا جو بھاگا تو وہ غائب نہیں ہوا، بیٹھا تاک رہا ہے. تاکتے تاکتے وہ پھر برتن کے قریب آیا. یہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے کہ دیکھو کرتا کیا ہے. برتن کے قریب آیا، کچھ دیر تک بیٹھا، انتظار کرتا رہا، مگر انہوں نے کھولا نہیں اس کو. تو کیا کیا کہ وہ واپس گیا، اپنی بل میں گھسا. بل میں گھسنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اشرفی لے کر گیا، دینار، اور لا کر کے ان کے سامنے ڈال دیا. اچھا، اور بیٹھ کے دیکھنے لگا. کچھ دیر تک تکتا رہا، انہوں نے کھولا نہیں. پھر بھی تو پھر دوبارہ بل میں گیا، ایک دینار پھر لا کر کے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ اچھا ہے. اب یہ چپ چاپ بیٹھے رہے. 12 دینار یا 30 دینار اس نے باری باری لا کر کے رکھے، مگر انہوں نے کھولا نہیں. اس کے بعد وہ پھر بل میں گیا ہے تو تھیلی لے کر گیا اور تھیلی لا کے سامنے رکھ دی. جب تھیلی لا کے سامنے رکھی تو سمجھ گئے کہ اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے. تو انہوں نے برتن کھول دیا، دونوں اچھلتے کودتے ہوئے بھاگ کر کے چلے گئے. یہ انہوں نے اپنا واقعہ خود نقل کیا ہے. تو جانوروں کے اندر بھی اس طرح کا شعور اگر ہمیشہ نہیں تو کسی وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بنا پر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ واقعہ غلط ہے یا جھوٹ ہے تو وہ خواہ کی ضد کر رہا ہے، اور اس قسم کی باتوں سے کسی حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. یقول السید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے شادی جیسی عظیم سنت اور جہاد بالسیف پر عمل نہیں کیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ شادی کے سلسلے میں تو میں ابھی بتا چکا ہوں، اور جہاد بالسیف کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو ان کے واقعات میں ذکر کر دیا کہ سرحد کے قریب تھے، احادیث کی تخریج کرتے کرتے لیٹ کر آرام کرنے لگے. کیوں؟ تاکہ اگر دشمن کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو لڑائی کی قوت باقی رہے. تو یہ جہاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا.com کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com. جب بھی دشمن سے لڑائی کا موقع ہے تو لڑائی کرے. اب اگر ان کی موجودگی میں سرحد پر جنگ نہیں چھڑی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی جائے اور جا کر کے گھس کر کے مارنا شروع کر دے لوگوں گھروں میں. یہ تو کوئی جہاد نہیں ہے. یقول السید بخاری اور مسلم کے علاوہ جو 4 احادیث کی کتب ہیں، کیا ان 4 کتب میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو ہم کیسے جانیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے؟ دیکھیے ان کتابوں میں ضعیف حدیثیں بعض موجود ہیں. اس کے لیے لوگوں نے باقاعدہ علامتیں مقرر کی ہیں. ایک تو امام ترمذی کی کتاب ہے. امام ترمذی ہر حدیث کے بعد خود اس کا درجہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا راوی متفرد ہے یا اس کے مزید ساتھی ہیں، حسن ہے، کیا ہے، وہ ساری تفصیل بتا دیتے ہیں. لہذا امام ترمذی کا قول بذات خود ایک حد تک قول فیصل ہے. پھر اس کے بعد امام ترمذی کے اس بیان پر ائمہ کرام نے مسلسل اور مستقل بحث کر کے احادیث کی نوعیت مقرر کر رکھی ہے. دوسری کتاب جو ہے سنن ابی داؤد ہے. سنن ابی داؤد کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام ابو داؤد نے جس حدیث پر خاموشی اختیار کر رکھی ہو وہ حدیث صحیح یا حسن درجے کی ہے. لہذا
جتنی باتوں پر امام ابو داؤد نے یہ کہہ دیا کہ حدیث ضعیف ہے، یہاں فلاں راوی ایسا ہے یا فلاں راوی ایسا ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے. باقی حدیثیں صحیح یا حسن کے درجے میں ہیں. یا پھر اگر کسی بڑے عالم نے کسی حدیث کے سلسلے میں تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو علماء کرام کی یہ تحقیق قابل قبول ہوگی اور علماء کرام ان کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ بخاری اور مسلم کے بعد سب سے کم احادیث ضعیف اس کے اندر موجود، سب سے کم، چند انگلیوں پر گری جانے والی ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور بالعموم انہوں نے اس کے سلسلے میں یہ بات اختیار کی ہے کہ ایک حدیث بیان کی تو اس حدیث کے فلاں راوی پر لوگوں میں کیا اختلاف ہے، اس سے وہ نقل کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اصل حدیث تو صحیح ہے، اس کے بعض طرق پر کلام ہے. ائمہ اس قسم کی ضعیف حدیثیں کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اس موضوع کے سلسلے میں ٹھیک ٹھیک طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ثابت چیز کیا ہے اور غیر ثابت چیز کیا ہے. یہ کتب سیاست سے کہا جاتا ہے، وہ تمام شرائط میں موجود ہے، جو صاحب کہتا ہے لکھ سکتا ہے. سوال ہے سیرت بخاری پر سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، اردو میں یا عربی میں؟ سیرت البخاری پر تو مختلف لوگوں نے مختلف پہلو سے کتابیں لکھی ہیں، اور ساری کتابوں کا مجھ کو علم نہیں ہے کہ اس کے درمیان محاکمہ کر کے یہ کر سکوں کہ فلاں کتاب سب سے اچھی اور سب سے بہتر ہے. اردو کتابوں میں سیرت البخاری مولانا عبدالسلام صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، انہوں نے سیرت البخاری پر اپنے دور میں کتاب لکھی، اور وہ کتاب تمام اہل علم کی نظروں میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بلند پائے کی کتاب قرار پائی ہے. اس کا عربی ترجمہ تو یہاں موجود ہے، لیکن اردو ترجمہ شاید یہاں نہیں آیا ہے. اردو اصل جو ہے وہ ہندوستان کے اندر شائع ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ سوال نمبر 2، صحیح بخاری میں جب صحیح حدیث موجود ہیں تو کیا ان پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں دیوبندی مسلک کا ماننے والا ہوں، ہمیں بعض احادیث پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے. میرا سوال کیا تھا؟ کیا امام حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بھی کتاب کا لکھا جانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے الفقہ الاکبر. اور وہ فقہ اکبر جو ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے آج کے مشہور معنوں میں، بلکہ وہ عقائد کی کتاب ہے. اور اس کتاب میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہے. تو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کا قطعی کوئی فیصلہ نہیں کہ ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے. باقی اور کوئی کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. سوال نمبر 2، صحیح بخاری میں جب صحیح احادیث موجود ہیں تو ان پر عمل کا مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میں دیوبندی مسلک کا ماننے والا ہوں، ہمیں بعض احادیث پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے. برائے کرم نصیحت فرما دیجیے. دیکھیے، دیوبندی مذہب ہو یا بریلوی مذہب ہو یا حنفی مذہب ہو یا شافعی مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، سارے مذاہب کے لوگ آپ کو اس مذہب کی پیروی کی دعوت اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ٹھیک ٹھیک اور صحیح نمائندگی کر رہا ہے. یعنی وہ مذہب بتاتے خود کچھ نہیں ہے، اور اس مذہب کی بتاتے خود کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت بتائی جاتی ہے تو وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور اساسی بات یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اسی اساس کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں. اب اس جھنجھٹ میں پڑنا کہ کون سا مذہب جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، اور آدمی کے لیے اس کا پتہ لگانا بہت دشوار ہے کہ فقہی مسالک میں کون سا مذہب ٹھیک ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. ایک صاحب نے یہ کیا کہ فقہی مذاہب کا مطالعہ کیا تقابل کر کے، تو انہوں نے امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فقہی مسائل کا جب مقابلہ کیا اور اختلافات کا جائزہ لیا تو ان کو 14,000 مسائل میں دونوں مذہب کے درمیان اختلاف ملا ہے. ایک دو مسائل میں نہیں، 14,000 مسائل میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان اختلاف موجود ہے.
اب آپ بتائیے کہ آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا فیصلہ کریں گے کہ کون سی فقہ صحیح ہے کون سی فقہ صحیح نہیں ہے؟ یہ تو خیر چھوڑ دیجیے. اس کے بعد آئیے خود فقہ حنفی میں ہدایہ اٹھا دیجیے. ہدایہ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو شاگردوں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں، یعنی یہ دو شاگرد ایک طرف اور امام صاحب ایک طرف، ان دونوں میں 2/3 مسائل میں اختلاف ہے اور 1/3 مسائل میں اتفاق ہے. یعنی شاگرد اور استاد میں 2/3 مسائل میں اختلاف ہے اور 1/3 مسائل میں اتفاق ہے. اب آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نمائندگی کس میں ہو رہی ہے؟ جس 1/3 مسائل میں اتفاق ہے اس میں ہو رہی ہے، یا جن 2/3 مسائل میں اختلاف ہے ان میں ہو رہی ہے؟ اور اگر اختلافی مسائل میں نمائندگی ہو رہی ہے تو صحیح نمائندگی کون کر رہا ہے؟ استاد کر رہا ہے یا شاگرد کر رہے ہیں؟ یہ ایسی بلا ہے کہ اگر آپ اس میں پھنسیں گے تو آپ پھنسے رہیں گے، کبھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور اس کے پیچھے آئیے تو جو علماء احناف ہیں انہوں نے جو فقہ ترتیب دی ہے اس فقہ کے اندر جیسے جیسے اختلافات ہیں وہ اختلافات کیسے کیسے ہیں. ایک مسئلے میں 14 اختلاف ہے. ایک مسئلے کے اندر خود علماء احناف کے درمیان 14 اختلاف ہے. اب آپ بتائیے کہ اس اختلاف میں سے کس کو آپ صحیح مانیں گے کس کو غلط مانیں گے؟ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے محدث نے اس کو نقل کر لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں کچھ کہتے کہ فلاں راستے پہ چلو، فلاں مسئلے پہ چلو، اور فلاں مسئلہ صحیح ہے اور فلاں مسئلہ ایسے نہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب مجھ سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام ایسے کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ایسے کہی. اب وہاں آپ کس سے اختلاف کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جو بات کہی اس سے آپ کیا اختلاف کریں گے؟ تو صحیح یہ ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا مامور ہے، اس کا پابند ہے، اور ہر مسلمان کو اسی راستے پر چلنا چاہیے. اسی میں اس کی کامیابی اور اسی میں اس کی نجات ہے. اور باقی ائمہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں اپنے اجتہاد سے، ان مسائل میں اگر ان کے مسائل حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو اس میں وہ معذور ہیں. جس طریقے سے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے، بادل ہے، سورج نہیں نظر آ رہا ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے ظہر کی، کیا کرے؟ وہ غور کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لیتا ہے اپنے اجتہاد سے. حالانکہ قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن عصر میں سورج سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہے تو اب اگر وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے ائمہ اپنے زمانے میں حدیث نہیں ملی تو انہوں نے اجتہاد کیا اور جو شریعت کا مسئلہ ان کو سمجھ میں آیا اسے اختیار کیا، لہذا وہ کامیاب رہے اور اللہ کے نزدیک کو معذور قرار پائے. لیکن احادیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی معذور نہیں قرار پا سکتا. اب قبلہ واضح ہو جاتا ہے. يقول السائل: لقد ذكرت شيء زماننا غير شيء زمان البخاري وفي قرن الرابع والخامس، والذي قرأنا أن الرواب في التاريخ وجدنا كان يقال لهم الشيعة علي، شيعة علي، وكانوا رافضين ويشتمون الصحابة مثل بعض الرواة وفي الطبري، ووجد في القرن الخامس أيضا وكثير من مؤلفين الشيعة وجد في دور البخاري ومسلم. لقد ذكر هذا كله العلامة الشيخ حسان العيدري في كتابه الشيعة والسنة والشيعة والقرآن وغير ذلك في كتب الأخرى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شیعہ جو تھے، شیعہ محترق، شیعہ غالی یا شیعہ محترق کرانا شروع ہوئے تھے. وہ لوگ جو کہ حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر. لیکن ایسے شیعہ جو صحابہ کو گالی دیتے تھے یا صحابہ کو کافر کہتے تھے یا اس قسم کی کوئی بات ان کے اندر تھی، ان لوگوں سے روایت نہیں لی گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ فرق کرنا ہوگا. اور بالعموم اس قسم کے لوگ جو ہیں متأخرین میں پائے گئے ہیں اور متقدمین میں اگر اکا دکا تھے تو ان سے محدثین نے روایت نہیں کی ہے. تھوڑا سا وقت باقی ہے، بہت سے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی کچھ بھی دیتے ہیں. مزید جدہ میں مختلف مقامات پہ دروس ہوتے ہیں. مثلا اسی سینٹر میں ہر منگل کو سیرت الشیخ قطب سیرت کے مصنف مولانا برکت توحیدی درس دیتے ہیں اور علمی درسوں کا ہوتا ہے. اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد خطبے کا ترجمہ اور تفسیر کی کلاس اور اس کا کھانا ہوتا ہے. اور اسی طرح مکتبہ سرائیہ میں سیرت الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہفتے میں 3 دن
اور اس طرح مؤسسہ خیریہ اشعار سبعین پر فضیلت الشیخ قاری احمدین صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب اور مختلف مقامات پر. ادھر مسجد گفتوں میں دلتا کمپنی مسجد میں اردو میں جو مکتبہ بھی ہوتا ہے. تو مزید اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں، تشریح کرنا چاہتے ہیں، دروس میں شامل ہو اور اپنے سوالات کا تسلی بخش جواب دیں. جکور رسائل بعض لوگ کہتے ہیں حدیث سمجھنے کے لیے علم کا ہونا چاہیے، کیا ہر آدمی احادیث کو بآسانی سمجھ سکتا ہے؟ بھائی حدیث سمجھنے کے لیے علم تو یقیناً ہونا چاہیے، فقہ سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. اور کسی بھی طالب علم سے آپ دریافت کر لیجئے، وہ صحیح بخاری کے 5 صفحات جتنی دیر میں پڑھ اور سمجھ سکتا ہے، ہدایہ کا 1 صفحہ بھی اتنی دیر میں پڑھ اور سمجھ نہیں سکتا ہے. تو فقہ کا معاملہ حدیث سے زیادہ پیچیدہ ہے اور زیادہ مشکل ہے. اس لیے اگر حدیث پر علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا ہے تو فقہ پر علم نہ ہوتے ہوئے کیسے عمل ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سوال نمبر 2، تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے احادیث کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی ایک خاص کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا آپ ان کے لیے کوئی نصیحت کریں گے؟ بھائی ان سے نصیحت تو یہی کی جا سکتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں آج پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس میں سے جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے خواہ مخواہ کے قصوں اور کہانیوں میں لگ جانا یا بزرگوں کے چکر میں پڑ جانا یا ضعیف یا گڑھی ہوئی احادیث کے چکر میں پڑ جانا، یہ پورا سلسلہ غلط ہے. اس غلط کام کو چھوڑ کر کے صحیح کام اختیار کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے آپ فضائل کی تاکید کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اسی طریقے سے مسائل بھی سمجھانے چاہیے. یہ مسائل غیر اللہ کی طرف سے یا غیر رسول کی طرف سے نہیں آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو تم لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. تو آپ آدمی سے نماز پڑھنے کے لیے تو کہیں، لیکن نماز کیسے پڑھے یہ چیز نہ بتائیں تو یہ تو ناقص تعلیم ہوتی ہے اور دین کی ادھوری تعلیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. لہذا دین کو پورے طور سے اختیار کرنا چاہیے. اور صحیح احادیث کا ذخیرہ اور قرآن مجید یہ دونوں مل کر کے اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے غلط چیزوں کو اور خامخواہ کے قصوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. مسلمان کے لیے اس کی اپنی ضرورت سے یہی زیادہ ہے. تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور یہ آخری سوال ہے. اس سوال سے پہلے چھوٹا سا اعلان ہے کہ انشاءاللہ ان سوالوں کے بعد کھانے کی نشست کہہ دیجیے یا کہہ دیجیے اور انشاءاللہ تم آپ احباب کھانا کھا کے جائیے. سوال ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو نبی علیہ السلام کے تقریباً 70 سال بعد آئے اور امام بخاری رحمہ اللہ کو تو 200 سال بعد آئے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی بات امام بخاری کے مقابلے میں زیادہ معتبر، زیادہ قوی ہے. کیا اس صورت میں ہم امام حنیفہ کی تقلید اپنے اوپر واجب نہ جانیں؟ تقلید کا مسئلہ تو بالکل دوسرا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے آئے تو یہی تو سبب بن گیا حدیث کی کمی کا. اب میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی 6 مہینہ چل کر کے مسئلہ پوچھنے آیا تھا. اب صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے جو تابعین تھے یہ کس تیزی سے بکھرے ہیں. جہاد چل رہا تھا، عالم اسلام بالکل پھیلتا جا رہا تھا اور اسی تیزی کے ساتھ یہ لوگ بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک صحابی جو سندھ میں پہنچے یا مکران میں پہنچے، مکران تک کا علاقہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں فتح ہو گیا تھا، تو جو صحابہ سندھ یا مکران میں پہنچے یا یہ کہ بخارا میں پہنچے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے میں بخارا فتح ہو گیا تھا یا بخارا کے قریب تک پہنچ گئے تھے، وہاں جو صحابہ کرام گئے وہاں کے لوگوں سے جو احادیث انہوں نے بیان کی وہ مغرب میں رہنے والے کے پاس کیسے پہنچیں گی یا تیونس میں رہنے والے کے پاس کیسے پہنچیں گی؟ تیونس میں جو صحابہ کرام گئے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانے میں فتح ہوا تھا، تو ان لوگوں کی احادیث اس زمانے میں خراسان والوں کے پاس کیسے پہنچے گی؟ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا. لہذا جو لوگ جہاں تھے ان لوگوں کی حدیثیں سب سے پہلے اسی شہر میں جمع ہوتی رہی اور اسی شہر میں جمع ہوتے ہوتے 1-2 نسلیں گزر گئی، اور جب کوئی بڑا عالم وہاں پیدا ہوا جس نے اس شہر کی ساری حدیثوں کو جمع کیا تو اس کے متصل دوسرے شہروں کی تیسرے شہروں کی احادیث کو جمع کیا. اس کے بعد چلتے چلاتے اگر مصر تک آیا تو کچھ دیر نہیں کہ مصری میں فوت ہو گیا، ادھر خراسان میں جمع کیا، چلتے چلاتے اگر ایران میں آیا تو کچھ دیر نہیں کہ ایران تک پہنچتے پہنچتے فوت ہو جائے. آپ یہ بات بھی ملحوظ رکھیں کہ ایک تو پیدل چلنا تھا یا اونٹ سے چلنا تھا، دوسرے کہ جو محدثین تھے وہ بڑے خوددار تھے،
کسی امیر سے کسی مالدار سے کوئی ایک پیسہ قبول نہیں کرتے تھے، اپنی محنت کر کے کماتے تھے اور کمانے کے بعد کھانے کا انتظام خود کرتے تھے۔ تو ایک آدمی جب سال بھر محنت کرے، 2 سال محنت کرے اور 3 سال تک کھانے کا انتظام کر لے تو اس کے بعد 1 سال کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ 1 سال میں سے 1 شہر میں، 2 شہر میں، 3 شہر میں گھومتے گھومتے تو وہ سال ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے احادیث بکھری تھی، جمع نہیں ہوئی تھی، اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ احادیث نہیں پا سکے۔ وہ کوفے میں تھے اور وہیں رہے، لے دے کر کے حج کرنے کے لیے آئے، اور حج کرنے کے لیے آئے تو 1 دن یا 2 دن کے لیے یا چند دن کے لیے امام مالک کے پاس بیٹھے، تو 2-4 دن میں تو احادیث جمع نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا ان کے پاس احادیث جمع نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن جو آدمی بعد میں آیا، جتنی بعد میں آیا، اس نے اس زمانے کی اتنی زیادہ جمع حدیثوں کو اختیار کیا، حاصل کیا۔ دوسرے شہر میں گیا، وہاں کے عالم نے جو حدیثیں جمع کر رکھی تھی ایک آدمی سے حاصل کر لی۔ تیسرے شہر میں گیا، وہاں کے عالم نے جو حدیثیں جمع کر رکھی تھی اس کو حاصل کر لی۔ اس طریقے سے جو محدثین بعد میں آئے انہوں نے عالم اسلام کے اندر بکھری ہوئی حدیثوں کو زیادہ بڑی مقدار اور زیادہ بڑی تعداد میں جمع کیا، اور جو لوگ پہلے آئے وہ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اگر تقلید ہی کسی کی کرنی تھی تو جو متاخر ہے اس کی تقلید کرنی ہوتی، متقدم کی تقلید کرنی کیا ہوتی؟ پھر تقلید کے مسئلے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اور اپنے رسول کی پیروی کا حکم دیا ہے، کسی اور کی پیروی کا حکم نہیں دیا ہے، اور کسی اور کی اطاعت اگر کرنی ہے تو اسی وقت تک کرنی ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تنازع پیدا نہ ہو۔ اگر کسی مسئلے میں تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، یہ حکم دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔